اور وہ بہار کے تھے، پٹنی کے. وہ صاحب نام مجھے ان کا یاد نہیں رہا، ان سے جب تعارف کرائے اس مال میں، کیا آپ نے نام بتایا؟ صفا مال. تو انہوں نے مجھے گھر پر انوائٹ کیا. نور صاحب سے کہا کہ ان کو گھر لے کے آنے کے لیے. جب میں گھر گیا تو انہوں نے مجھ سے کچھ گانے وغیرہ سنے. وہ میرے اتنے گریدہ ہوئے، اتنے فین ہوئے میرے وہ صاحب، کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی تو آواز فلم انڈسٹری کے لیے بالکل بہترین ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، آپ کی کوئی میوزیکل کیسٹ آئے. میں نے کہا نہیں، میرا کوئی کیسٹ نہیں ہے میوزک کا. تو بولے کیوں؟ میں نے کہا میں وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا تھا کہ میں اس کو ڈیولپ کر سکیں، اچھی طرح سے کہیں ریکارڈ کرتا، کچھ کرتا. تو انہوں نے وہ مجھ سے پھر بضد رہے. ایک تو نور صاحب سے کہا کہ آپ ان کو روزانہ میرے پاس مجھ سے ملانے لایا کریں. تو روزانہ کچھ عرصے، یعنی کوئی 1 مہینے 15 دن. تو یہ ہوا کہ روزانہ اگر وہ نور صاحب مجھے وہاں نہیں لے جاتے ان کے پاس تو وہ ان پر ناراض ہوتے. اور دونوں ایک ہی شہر کے تھے نا، پٹنے کے، دونوں بہار کے تھے. تو خیر وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، راضی ہونا اور ناراض ہونا. میں اس کو نہیں کچھ کہتا. لیکن بہرحال بات شروع ہوئی تھی ریکھا سے. ہاں، تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ابھی میں آپ جو ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بازار میں آئیں گانے آپ کی آواز میں. 8 کے قریب گانے تھے. میں نے ان سے راضی نامہ، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں راضی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں. انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کر ایک دم بمبئی ریکھا کو فون کیا اپنے موبائل سے. بمبئی ریکھا کو، کیا بات ہے. ہاں، اور ریکھا جی سے ان کی بات چیت شروع ہوئی. ریکھا کو سنوایا کہ یہ یہاں پر ہیں ایک صاحب، اور یہ ہمارے ایک دوست ہیں نور صاحب، ان کی دریافت ہیں. انہوں نے، وہ جانتے تھے پہلے سے، وہ بھی میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں اصل میں نور صاحب کی. اچھا. تو منظور عالم ان کے بڑے بھائی تھے، منظور عالم کا نام چھوڑا. انہوں نے ریکھا سے کہا کہ بھائی یہ سنیں آپ. ریکھا کو 1-2 غزلیں مجھ سنوائیں. اب یہ ہوتا ہے جب میں آتا، جب وہ ریکھا کو فون کرتے اور انہیں بھی شامل کر لیتے اپنے پروگرام میں، یعنی ان کو بھی سنواتے. کیا بات ہے. تو بات یہ ہو گئی طے کہ آپ ان کو یہاں بھیج دیں ریکھا کے پاس. آپ ریکھا نے کہا آپ ہمارے پاس بھیج دیں، وہ ہم سب کر لیں گے، یہاں پر سب انتظام ہے. تو مجھ سے یہ ہوا کہ بھائی آپ وہاں چلے جائیں. میں نے کہا کہ میں ابھی چھٹی گزار کر آیا ہوں، تو میں فوری طور پر نہیں جا سکتا. جب میری چھٹی کا دور آئے گا، مہینہ آئے گا، تو بمبئی بھی چلا جاؤں گا. تو بس پھر یہ ہوا کہ میں تو نہیں گیا، وہ چلے گئے. کچھ ایسے حالات ہوئے کہ وہ واپس وہاں چلے گئے. اور انڈیا میں ایک فلم کے لیے کئی ڈائریکٹر ہوتے ہیں، الگ الگ کام کے لحاظ سے. کہ یعنی اسٹوری کا ڈائریکٹر الگ، میوزک کا ڈائریکٹر الگ ہے، فوٹوگرافی کا ڈائریکٹر، کامیڈین کا ڈائریکشن میں بھی میرا نام پڑا. یعنی گوگل میں اور یاہو میں، ان دونوں میں آپ دیکھیں گے تو اتنے حوالوں سے نام پڑا ہوگا. کیا بات ہے. شاعر، یہ گوگل میں آپ کو سب ملے گا میرے بارے میں. جی. شاعر، موسیقار کیوں کہ دھن میں اپنی خود بناتا ہوں. اب دیکھو الین دیکھو بھی تو میں نہیں بنائی ہے. بالکل آپ بنائیں. اور ایک گانا یہاں لکھا تھا، یہ ہیں ٹریفک رولز ہمارے، ہم تم کو بتلاتے ہیں، اور گایا بھی میں نے. سننا چاہیے. اور سب کو ملے سنیں. اس کی ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اپنے آفس میں، سینٹرل اسٹور میں. یہاں میں ہوتا تھا لین میں. تو یہ ہوا کہ ایک دن میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا سینٹرل اسٹور میں بلدیہ کے. تو مجھے ایک ٹیلی فون آیا، اور دوسری طرف سے صاحب فرما رہے تھے کہ میں محمد علی شمسی بات کر رہا ہوں. ہم
الین پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہم الین میں ایک تقریب منعقد کر رہے ہیں، یعنی عالمی ٹریفک ویک منایا جا رہا ہے، اسبوع المرور۔ حزب المرور۔ اس میں ہم نے بہت سے اسکولوں کو مدعو کیا ہے، تو وہ اسکول والے جو ہیں اپنی طرف سے کوئی نثری مضمون، کوئی منظوم مضمون یعنی نظم وغیرہ ٹریفک سے متعلق لکھ کے لائیں گے۔ تو ہم نے پاکستانی اسکول کو بھی انوائٹ کیا ہے، انڈین اسکول کو بھی انوائٹ کیا ہے، جی تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیں نغمہ کون لکھ کے دے گا؟ تو وہیں ایک صحافی بیٹھے ہوئے تھے، شاید ان کا نام تھا آفتاب کاظمی، کچھ ایسا ہی نام تھا، جی وہ گلف نیوز کے نمائندے تھے ایلین میں، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے پولیس ڈپارٹمنٹ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک شاعر ہیں، ان کا نام ہے شام درانی، تو آپ ان سے کہیے کہ آپ شام درانی صاحب سے رجوع کریں، وہ لکھ دیں شاید۔ تو محمد علی شمسی صاحب نے مجھے فون کیا اور میں نے کہا، جب انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تو میں نے کہا جی میں لکھ دوں گا۔ اس کے بعد میں نے وہ نغمہ لکھا، ایک نغمہ لکھا ٹریفک ویک پر۔ اور جب میں نغمہ لکھ رہا تھا، اصل میں جو بھی میں شاعری لکھتا ہوں وہ اس طرح لکھتا ہوں کہ میں اکیلے کمرے میں ہوتا ہوں اور ٹہل ٹہل کر میں گاتا بھی جاتا ہوں اور لکھتا بھی جاتا ہوں، یعنی جی اس کیفیت کو میں اپنے اوپر طاری کر لیتا ہوں۔ جی تو اس طرح کچھ اس اپنے کے اوپر تعریف لکھے کر ہوئے کے، ہاں جو کچھ لکھا تھا تو آپ نے۔ ذرا سا میں سنا دوں۔ جی یہ ہے ٹریفک رولز ہمارے، ہم تم کو بتلاتے ہیں، یہ ہے ٹریفک رولز ہمارے، ہم تم کو بتلاتے ہیں، چلتے ہیں فٹ پاتھ پہ جب بھی پیدل آتے جاتے ہیں، چلتے ہیں فٹ پاتھ پہ جب بھی پیدل آتے جاتے ہیں، جب بھی سڑک تم پار کرو تو سیدھ میں اپنی پار کرو، جب بھی سڑک تم پار کرو تو سیدھ میں اپنی پار کرو، پہلے دیکھو دائیں بائیں اچھی طرح ہوشیار رہو، پہلے دیکھو دائیں بائیں اچھی طرح ہوشیار رہو، ٹھہرو ٹھہرو پیارے بچوں اور بھی کچھ سمجھاتے ہیں، ٹھہرو ٹھہرو پیارے بچوں اور بھی کچھ سمجھاتے ہیں۔ اچھا، بیچ کا ایک بند جو ہے وہ مجھے یاد نہیں، ایک آخری والا بند یاد آ رہا ہے، وہ سنا دیتا ہوں۔ ویسے تو یہ سب پھر میں یہاں سے بمبئی گیا، بمبئی جا کر اپنی چھٹی میں، سالانہ چھٹی میں بمبئی چلا گیا، وہاں جا کر ایک اچھے بہترین قسم کے اسٹوڈیوز میں نے دیکھو الین دیکھو بھی ریکارڈ کیا میوزک کے ساتھ، اور یہ ٹریفک والا گانا بھی، یہ دونوں گانے الین سے متعلق تھے، اور پھر یہاں آ کر ریڈیو ابوظہبی کی اردو سروس کو دے دیے۔ اردو سروس سے یہ ان مواقعوں پر بجتے رہے ہیں، تقریباً کم سے کم میرا خیال ہے 10 سال تو دیکھو الین دیکھو ہر یعنی نیشنل ڈے پر یہ بجتا رہا ہے، اور اسبوع المرور پر بھی بجاتے تھے وہ۔ اچھا، مجھ کو ٹیلی فون کر کے بتا دیتے تھے کہ آپ کا سانگ ہم دے رہے ہیں، آپ سنیے، تو میں یہ ریڈیو پر سن لیتا تھا الین میں۔ لیکن اس پر بھی یہ ہوا کہ پھر یہ گانا جب میں نے لکھا تھا تو میں گاتا جا رہا تھا، اور یعنی ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر، اور میں نے یہ لکھا تو ساتھ میں دھن بھی ہوتی ہے، میں جو بھی شاعری لکھتا ہوں اس کو میں اس کو گاتا بھی جاتا ہوں، اس کی سنگنگ کرتا جاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ایکٹنگ بھی کرتا جاتا ہوں، اور ان کاموں میں میں ریڈیو ٹیلی ویژن وغیرہ سے بالکل اپرووڈ ہوں، یعنی ان اداروں سے میں نے امتحان دے کر اور پھر فائنل امتحان دے کر یہ اپروول حاصل کیا ہوا ہے، جو میرے پاس ہے، دیکھا بھی جا سکتا ہے، یعنی سرکاری اداروں سے میں
پرفارم کرتا رہا ہوں. تو اور بہت سارے سرٹیفکیٹس وغیرہ یہ وہ ہیں ان چیزوں سے متعلق. اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی بحیثیت شاعر، موسیقار اور سینماٹوگرافر کے طور پر بھی میں ہوں، اور رائٹر کے طور پر بھی. تو یہ سب کرتا رہا ہوں میں. لال ہو سگنل تو رک جانا، جب ہو ہرا تو چل پڑنا. لال ہو سگنل تو رک جانا، جب ہو ہرا تو چل پڑنا. ٹھیک کریں جو کام ہمیشہ، ان کو کاہے کا ڈرنا. ٹھیک کریں جو کام ہمیشہ، ان کو کاہے کا ڈرنا. جو نہ جانے رستہ چلنا، رستے میں پچھتاتے ہیں. جو نہ جانے رستہ چلنا، رستے میں پچھتاتے ہیں. یہ ہیں ٹریفک رولز ہمارے، ہم تم کو بتلاتے ہیں. اچھا، بس میں یہ عرض کروں گا ایک ذرا سی بات، کہ میں نے 33 سال اس ملک میں گورنمنٹ کی سروس کی، اور اپنی سروسز کے ساتھ ساتھ یہاں رہتے ہوئے یہاں کے اخبارات و رسائل میں اور یہاں کے ریڈیو وغیرہ سے میں نشر بھی ہوتا رہا، براڈ کاسٹ ہوتا رہا. اور یہاں یہ سب کچھ کام کیا. لیکن مثلاً میں نے بعد میں دیکھا، جب میں ابھی بھی آتا ہوں جاتا ہوں یہاں سے، کہ میں حادثاتی طور پر یہاں سے گیا تھا. ایک بات یہ بتا دوں، نوکری میری ختم نہیں ہوئی تھی، میں نے چھٹی لی اور چھٹی لے کر میں چلا گیا اپنے ملک. میری وائف 4 دن پہلے گئی ہوئی تھیں، وہ وہاں بیمار پڑ گئیں، ان کو فالج ہو گیا، اور وہ انتہائی کریٹیکل کنڈیشن میں تھیں. تو میرے پاس اطلاع آئی تو میں وہاں گیا ان کی دیکھ بھال کی. ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، یعنی میں اکیلا گھر تھا وہ، اور ابھی بھی اکیلا ہی ہے. تو میرے بچے جو ہیں، 2 بچے ہیں، ایک لڑکی ایک لڑکا، وہ دونوں اپنے اپنے کاموں کے سلسلے میں مشغول ہیں اور میرے ساتھ نہیں رہتے، وہ الگ رہتے ہیں. وہ جا بھی نہیں سکتے تھے ورنہ ان کی جاب ختم ہو جاتی. تو میں ہی چلا گیا. میں گیا تو ان کو میں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا، نہ وہ واش روم جا سکتی تھیں، نہ ایک قدم چل سکتی تھیں، نہ کھا پی سکتی تھیں. بتائیں کس طرح چھوڑ کر آتا. بس ایسے حالات تھے تو میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہا. میرے افسران نے یہ کہا تھا کہ آپ جائیں اپنی وائف کو دیکھیں اور پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. تو واقعی وہ لوگ اچھے تھے، انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاونی کیا. تو وہ ایک چھٹی کا دن تھا یہاں. وائف نہیں، انتقال ہو گیا ان کا. پھر اب میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ وائف کا تو میری انتقال ہو گیا. بہرحال انتقال کے بعد جب میں نے یہاں آنے کی کوشش کی دوبارہ، یعنی میرا 6 مہینے کے بعد تو میرا ویزا ہی ختم ہو گیا جو لگا ہوا تھا. یہ قانون تھا نا کہ جن کا رہائشی ویزا ہے، میرے پاسپورٹ پہ 5 سال کا ویزا لگا ہوا تھا، میرا اور میری فیملی کا، سب کا. تو جب میں نہیں آ سکا، تقریباً 2 سال کے قریب تو میں ان کی دیکھ بھال ہی کرتا رہا، آیا ہی نہیں. تو اس دوران یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے، بیٹی تھی میری یہاں پر، اس کو میں نے لکھا کہ ہاں اب میں آنا چاہتا ہوں، اور میں بھی بیمار ہوں تو یہاں آنا چاہتا ہوں. بیٹی جب ویزا نکالنے میری امیگریشن میں گئی، تبھی انہوں نے یہ جواب دیا کہ ان کا ویزا نہیں دیا جا سکتا، ان کا ویزا نہیں دیا جا سکتا. تو 2-3 دفعہ کے بعد مجھے خیال ہوا کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو یہ لوگ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، یا اگر کوئی جرم کیا ہوتا میں نے تو مجھے پکڑ کے بند کر دیں، اب کر دیں بند، اگر جب نہیں کر سکے تو. واقعی انہیں افسوس ہوگا نا کہ 33 سال میں یہاں رہا ہوں، اور یہ بھی اگر آپ لگائیں کہ تقریباً ہر سال میں یہاں آتا ہوں اپنے بچوں سے ملنے.
تو اب تقریباً 45 سال ہو رہے ہیں یو اے ای سے رابطے میں، لیکن نہ میں یہاں نوکری حاصل کرنے کی کوشش کی دوبارہ، وہ نوکری میری ختم ہو گئی. اور جب میں یہاں آنا چاہتا تھا، پھر میں نے ایک ملنے والے صاحب تھے، ان کو میں نے لکھا کہ بھائی یہ میری بیٹی بار بار میرا ویزا جو ہے وہ جمع کرتی ہے، ویزے کے لیے اپلائی کرتی ہے، وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کرتی ہے، لیکن یہ انکار کر دیتے ہیں امیگریشن والے کہ میں نہیں آ سکتا، تو کیا وجہ ہے؟ تو میں نے ایک صاحب کا ٹیلی فون نمبر بھیجا کہ آپ ان سے بات کریں. وہ بیٹی میری ان کے پاس گئی، ان سے کہا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے بیٹی کو ساتھ لیا، امیگریشن چلے گئے. اور وہاں جا کر انہوں نے، وہ اندر تک جا سکتے تھے، پوچھ سکتے تھے، وہ سب یہیں کے تھے. تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ صاحب تو یہیں موجود ہیں کمپیوٹر پہ، یہ کمپیوٹر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ گئے نہیں، یہ یہیں موجود ہیں، یو اے ای میں ہی موجود ہیں، تو کیسے ان کا ویزا نکالا جا سکتا ہے؟ یہ بات جب بتائی بیٹی کو، تو بیٹی نے فوراً مجھے وہیں سے فون کیا اپنے موبائل سے اور کہا کہ ابو میں امیگریشن میں ہوں اور میں نے آپ کا ویزا نکالنے کی وجہ معلوم کرنے گئی تھی ایک صاحب کے ساتھ، تو معلوم ہوا کہ آپ تو یہیں موجود ہیں. تو کیا آپ کے کیا صورت حال ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں یہیں کہاں موجود ہوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں، ان سے بات کرا دو. تو خیر اس نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ اگر واقعی باہر ہیں تو آپ اپنے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی یہاں بھیج دیں. میں نے اسی وقت 8-10 منٹ میں اس کی فوٹو کاپی جو ہے وہاں سینڈ کر دی امیگریشن میں، اور اس پر میرا خروج تھا، اسٹیمپ لگی ہوئی تھی کہ ہاں میں ہو گیا. یہ کمپیوٹر والوں کی کسی کی غلطی تھی. تو وہ جو ہے یہ ہوا کہ اسی وقت انہوں نے میرا ویزا بھی نکال دیا اور میں چلا آیا یہاں پر. اچھا اس کے بعد سے تو وہ میری گورنمنٹ کی جاب ختم ہو گئی. اچھا یہ سب، اور جاب میں رہتے ہوئے جو میں نے دیکھو والے دیکھو اتنا آج تک مقبول ہے، اور ٹریفک ویک والا گانا اخباروں میں نے پڑھا، ان گانوں کے اوپر جس نے یہ گایا کسی ایسے قومی جلسے میں، پبلک جلسے میں، اس کو یہاں کے لوگوں کو، یعنی جس نے بھی گایا ہو، بہت اچھے طریقے سے انہیں نوازا جاتا ہے. 50,000 روپیہ انعام دیا کسی اس کی انتظامیہ نے، 50,000 درہم کسی کو انعام دیا، کسی کو رولز رائس گھڑی دی انعام میں. مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. میں تو 3-4 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ویسے ہی چلا گیا بمبئی میں. میں نے مستحق تھے آپ. دیکھو علین دیکھو پہ مستحق ہے، مستحق ہے. ویسے تو کیا یہ ہوا صورت حال ہے. قدردانوں تک آپ کی آواز نہیں پہنچی، ورنہ اگر شیخ زید تک آپ کی پہنچتی ہاں تو تو بلایا جاتا. بالکل، کیونکہ بس ہمارے کو معلوم ہے شیخ زید کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ شیخ. لیکن ایسا خیال میرے دل میں آیا تو کئی دفعہ. بات نہیں، اگر آپ پیش ہونا کہ میں علین کے لیے لکھا ہوں، میں اتنے سال گزر گئے تو واقعی آپ کو کریڈٹ ملے گا کچھ نہ کچھ. نہیں تو کیسے، یہ کوئی میرے پاس وزٹ ویزا ہوتا ہے، جانے کی واپس جلدی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. جانے کی جلدی کا ملنے بھی کون دیتا گیا دور، وہ اپنے دور میں شیخ سعید سے مل لے سکتے تھے، شیخ قانون سے مل لے سکتے تھے، وہ دور سب چلے گئے، کسی سے نہیں مل اس سکتے. میں اچھا ایک بات یہ ہے کہ یہی دیکھو علین دیکھو میوزک کے ساتھ والی جو ریکارڈنگ آپ نے بھیجی تھی رانی کی بیٹی کو میری، وہ والی ریکارڈنگ تقریباً پچھلے مہینے میں اپنے ہاتھ سے میں شیخ محمد کے اس پر سینڈ کر چکا ہوں. یعنی مجھے نہیں آتا ہے کمپیوٹر، لیکن میں نے دی تھی کہ یہ شیخ محمد بن زائد، شیخ محمد بن زائد کو بھیجا ہے. تو بھیج چکا ہوں میں، لیکن کوئی جواب نہیں. آپ کا قلم پکڑنا اور آپ کی خوش خطی مثال ہے ایک. ہم نے دیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا بھی ہے آپ سے. معذرت کے ساتھ ایک سوال ہے میرا آپ سے، آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے ماسٹر صاحب؟ میں نے بی اے اور اس کے بعد BOL یعنی بیچلر آف آرٹ، بیچلر آف اورینٹل لرننگ، اور
آنرز ان اردو لٹریچر یہ کراچی یونیورسٹی سے کیا ہے. تو یعنی کہ 4 گریجویشن کی ہیں. اور جب میں یہاں آیا تھا اس وقت میں کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، ایم اے کا، پرائیویٹ اسٹوڈنٹ. اور ایک گورنمنٹ اسکول میں مجھے جاب مل گئی تھی، پڑھا رہا تھا میں. اس اسکول کا نام بھی بتا دوں، گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول ناظم آباد. یہ اسکول ایسا اسکول ہے، بڑا تاریخی اسکول ہے کہ اس میں سربراہان مملکت یعنی صدر مملکت اور وزیر اعظم اور ایم ڈیز آف براڈ کاسٹنگ یہ سب، اور اسٹیشن ڈائریکٹرز آف پی ٹی وی اور یہ اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں، بہت سارے پروڈیوسر بھی وہیں تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اور متعدد سیاستداں بھی جیسے اختر مینگل وغیرہ سب وہیں سے تعلیم حاصل کی ہے. سب وہیں کے پڑھے ہوئے ہیں. اور رائٹرز میں ایک بڑا مشہور نام ہے ابن صفی صاحب. وہ ابن صفی صاحب کے بھی 2 بیٹے میرے اسٹوڈنٹ رہے. وہ گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول ناظم آباد میں پڑھتے تھے. یہ نام مجھے اس لیے یاد رہ گیا ابن صفی صاحب کے بیٹوں کا، اسرار صفی اور ایک کا نام. کمال کی بات یہ ہے کہ جگر مراد آبادی صاحب بھی ابن صفی کے ناول بہت شوق سے پڑھا کرتے تھے. یعنی اتنے شوق سے کہ وہ ان ناولوں کے عادی سے ہو گئے تھے. اگر نہ ہوتا تو وہ بڑی کمی محسوس کرتے تھے. تو وہ ایک دفعہ کراچی آئے ہوئے تھے، میں کراچی آ گیا تھا، وہیں قیام پذیر تھا. تو کراچی آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا بھائی ابن صفی کا ناول کہیں سے لا کے دو. تو میں پھر گیا، چھوٹی چھوٹی لائبریریوں ہوتی تھیں، وہاں ابن صفی صاحب کا ناول جب نیا آتا تھا تو ان کے پاس ہوتا تھا، میں نے وہاں سے لا کے دیا ان کو. تو یہ بات ہے. اچھا آپ کیا اور کیا